سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستیں پشاور ہائی کورٹ سے مسترد 5 رکنی لارجر بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے نیب سے تمام ریکارڈ کل تک طلب کر لیا۔ 50 ہزار مچلکوں کے عوض ضمانت منظور۔ کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی۔ پاکستان نے IMF کو تمام ترجیحی نکات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر خزانہ کا اصلاحات جاری رکھنے پر اتفاق۔ محصولات بڑھانے کا پلان بھی پیش۔ عالمی مالیاتی فنڈ سے مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ اور حکم امتناع بلدیہ عظمیٰ کو مالی طور پر مستحکم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار۔ میئر کراچی نے عدلیہ سے مدد مانگ لی۔ کہا عدلیہ نے انتظامی امور پر حکم امتناع دینے کا سلسلہ نہ روکا تو میئر کراچی کام نہیں کر سکے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کے اسٹے آرڈر کی وجہ سے KMC کو 9 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ وزیر خزانہ اور IMF وفد کی ملاقات۔ قرض پروگرام کی آخری قسط کے لیے مزید کوئی شرط عائد ہوگی نہ منی بجٹ لایا جائے گا۔ پاکستان نے $3 ارب قرض پروگرام کی تمام شرائط پر عمل درآمد کر دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے بورڈ کی منظوری سے $1.1 ارب کی قسط جاری ہوگی۔ آپ کی جماعت ماضی میں جو ان الیکٹڈ وزیر خزانہ ہوتے تھے ان کو مرسنڈریز بولتے تھے، اب اورنگزیب صاحب کے آنے پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آپ کا نمائندہ ہی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے، اس میں آپ تھوڑا انتظار کیجیے، ابھی کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کا اگر اعتراض برقرار رہے گا تو پھر میں جواب دوں گا۔ تبدیلی آ سکتی ہے۔ جی۔ وزیر خزانہ کی تبدیلی بھی ممکن۔ احسن اقبال نے دل کی بات کہہ دی۔ صحافیوں نے پوچھا غیر منتخب وزیر خزانہ کو قلمدان کیوں سونپا؟ کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ وفاقی وزیر نے جواب دیا، جی بالکل تبدیلی آ سکتی ہے۔ سینٹ کی 6 خالی نشستوں پر ضمنی انتخاب۔ قومی، سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں میں ووٹنگ جاری۔ اسلام آباد کی 1، سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 3 نشستوں پر مقابلہ۔ اسلام آباد کی نشست پر سنی اتحاد کونسل کے الیاس مہربان اور پیپلز پارٹی کی یوسف رضا گیلانی مد مقابل۔ MQM پاکستان ضمنی انتخاب سے لا تعلق، متحدہ اراکین ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ اگر فارم 45 کے تحت حقیقی نمائندوں سے ووٹ دیے جاتے ہیں تو بالکل ہم جیتیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جہاں تک بات ہے وہ تو ظلم اور زیادتی کی ایک داستان ہے، اور اس میں آپ نے ابھی آپ دیکھیں اسپیشل سیٹ پہ جو کچھ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ۔ آئین کی حکمرانی کی جنگ جاری رہے گی۔ اگر آج حقیقی نمائندوں نے ووٹ دیا تو کامیابی ہماری ہوگی۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار چودھری الیاس مہربان کہتے ہیں کہ ایک جانبدار الیکشن کمیشن کے فیصلے ہم پر آج بھی مسلط ہیں۔ جس طریقے سے انتخابات ہوئے، الیکشن کمیشن نے بہت زیادتی کی ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو بہت پہلے وزیر اعظم سے ملنا چاہیے تھا۔ اگر وہ لڑائی کرتے رہیں گے تو KP کے عوام کا نقصان ہوگا۔ اگر اگلے سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی سندھ سے 12 میں سے 11 نشستیں حاصل کر لے گی۔ سینٹ انتخابات کے شیڈیول کا اعلان۔ پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 15 اپریل اور 16 مارچ کو ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ ابتدائی فہرست 17 مارچ، جانچ پڑتال 19 مارچ کو کی جائے گی۔ ووٹنگ کا عمل صبح 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک جاری رہے گا۔ قومی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت۔ بیرسٹر علی ظفر بولے 2019 میں الیکشن کے بعد 3 ارکان کی باب پارٹی میں شمولیت ہوئی اور مخصوص نشستیں دی گئیں۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے انہیں اس لیے دی گئی کہ ان کے باپ کا حق زیادہ بنتا تھا۔ بیرسٹر علی ظفر بولے ہمیں بچہ ہی سمجھ لیا جائے۔ چیئرمین ارسا کی تعیناتی پر سندھ حکومت کا سخت رد عمل۔ وفاق نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوٹس۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کر کے نوٹیفیکیشن واپس لینے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ اور محکمہ آبپاشی سندھ کے موقف کو مان لیا۔ وفاق اور سندھ میں چیئرمین ارسا کی تعیناتی پر اختلاف۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا ایسے شخص کو چیئرمین ارسا لگایا گیا کہ جو کالا باغ ڈیم کی حمایت کی بات کرتا ہے، ہمیں قبول نہیں ہے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिप्लोमेटिक इनक्लेव आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल माल्की से मुलाकात। वज़ारत दाखिला संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज की सूबे भर के मजदूरों का जामे डेटा मुरतब करने की हिदायत। लेबर कॉलोनीज कायम की जाएंगी। खिताब में कहा, कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा और रावलपिंडी में लेबर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सुंदर और टेक्सला में लेबर कॉलोनीज के प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। नॉर्थ नाज़िमाबाद के कमसिन बहन भाई कराची की अदालत में पेश। अयान और अनाबिया को पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैजान नवाज साथ लेकर आए। वालिद भी पहुंच गए। बच्चों की हवालगी के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बरसात, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा में यकबस्ता हवाओं का राज। दर्जा हरारत 0 डिग्री। खल्लात में -2, डोब में -3 डिग्री रिकॉर्ड। एबटाबाद में रात गए बारिश, जबकि गलियात में बर्फबारी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गजा में इसराइली जारहियत सिहोनी फौज की इमदाद के लिए कतार में खड़े अफराद पर गोलियों की बौछार। 6 फलस्तीनी शहीद, 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। रफा में इनरवा के गोदाम पर बमबारी से 6 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा की हमले पर शदीद मज़म्मत। खान यूनुस, नसीरात और दीर अल-बला में भी रिहायशी इमारतों पर हमले। लबनान में इसराइली फौज की गाड़ी पर ड्रोन हमले में 3 अफराद जाम बहक। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शुहदा की तादाद 31,272 तक जा पहुंची। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि अगर हमास को शिकस्त हो गई तो इसराइल किससे मुज़ाकरात कर रहा है। अगर आप रफा जाएं तो भी आप जंग हार चुके हैं। तमाम कत्लेआम के बावजूद गजा के लोग आपके सामने हथियार नहीं डालेंगे। गजा के लोग अब भी मुज़ाहमत को कबूल कर रहे हैं। अमरीका भर में गजा जंग के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी। अमरीकी रियासत सैन फ्रांसिस्को में फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहरीन ने एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा बंद कर दिया। मुजाहरीन का इसराइल को असलहे की फराहमी पर एहतजाज। गजा में जंग बंदी और आज़ाद फलस्तीन के नारे। चीन को बड़ा धचका। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। चीनी कंपनी को टिकटॉक ऐप से अलहदगी के लिए 165 दिन की मोहलत। अलहदा न होने पर वेब होस्टिंग सर्विस रोकने की धमकी। चीन का रद्द अमल खबरदार किया कि पाबंदी के नताइज अमरीका को भुगतने होंगे।